نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عشق مصطفیٰ کانفرنس کے عنوان سے اس بزم نور کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی، اہتمام کرنے والوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب جتنے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزوں سے، کسی نہ کسی شے سے ضرور پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سینے میں دل دیا ہے تو وہ دھڑکتا بھی ہے، اور وہ دھڑکتا ہے تو اس میں کوئی چاہت بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی زبان سے اس چاہت کا اقرار کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ طے بات ہے کہ ہمارے سینے میں کچھ چاہتیں ہوتی ہیں اور کچھ ارمان مچلتے ہیں اور کچھ خواہشات ہمارے دل میں ہمیشہ پنپتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے لفظوں کے ساتھ، اپنے جملوں کے ساتھ اس کا اظہار کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن پیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ ان کی شعر و سخن کے ساتھ دلچسپی نہ بھی ہو، کوئی منقبت نہ بھی لکھ پائیں، کوئی اچھے جملے تراش کے ان کے لیے کچھ چیزیں کہہ نہ بھی پائیں، تو دل میں محبت بہرحال بڑی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے مشن سے پیار ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی ہمت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن بہرحال پیار کرتے ہیں۔ نہ مانے بھی تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شہرت بڑی اچھی لگتی ہے، تعریف بڑی اچھی لگتی ہے، ذرا کسی جگہ پہ ان پر ہو تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بڑے لوگوں کو ان کی اس کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے، پھر لوگ تھوڑی خوشامد کر کے اپنا کام بھی نکلوا لیتے ہیں۔ اور تعریف کانوں کو بھلی لگتی ہے، ہوتا ہے پیار، لیکن زبان سے سارے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شہرت سے، تعریف سے، خوشامد سے دل جڑ جاتا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ان محبتوں کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ دولت سے بھی پیار ہوتا ہے۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ آپ کی تھوڑی بات کی ہے، میں تو پتہ نہیں کس کی کر رہا ہوں۔ میں نے تو کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دولت سے بھی، اور پیسے ہوں نہ جیب میں تو وہ لوگ تندرست سے محسوس ہوتے ہیں، نہ پیسے جیب میں ہوں تو بیمار لگتے ہیں، لیکن ماننے کو تیار۔ ایک دعا میں نے کرنی ہے، آپ نے آمین کہنا ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور مجھے زیادہ دیکھیں، آمین تو کہہ دیں۔
بھئی آپ سے ڈائریکٹ بات کرنے آئے نا، موبائلوں میں تو ملاقات پہلے بھی رہتی ہے، تو آپ تھوڑی توجہ کریں۔ میں نے بڑی تھوڑی سی چند ایک باتیں عرض کرنی ہے، مختصر سی بات ہے، آپ غور کریں۔ ہمیں پیار ہوتا ہے، ہماری ترجیحات ہوتی ہیں، تو چونکہ انسان کے سینے میں رب نے دل رکھا ہے، دل میں خواہش رکھی ہے، دھڑکن رکھی ہے، اس نے کسی نہ کسی سے تو پیار کرنا ہی تھا، تو رب نے کہا تم اس طرح کرو، مدینے والے محبوب سے کرو نا پیار، حضور سے محبت کرو نا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو نبی ہے یہ تمہاری جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں، یہ تمہاری جانوں کے تم سے زیادہ مالک ہیں، اس محبوب سے محبت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ چیز تمہارے تک آ سکے نہ آ سکے، لیکن یہ حبیب وہ ہیں جو تمہاری جان کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سارے تمہیں قبر میں چھوڑ کے آگے اور محبوب قبر میں بھی موجود ہیں۔ تم پل صراط پہ گئے تو محبوب وہاں بھی دعاؤں کے لیے موجود ہیں۔ تم حوض کوثر پہ گئے تو حبیب وہاں بھی موجود ہیں۔ تم میزان عمل پہ اپنا حساب دینے گئے لیکن محبوب وہاں بھی موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ تمہارے قریب ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری جگہوں پہ انسان محبت کرتا ہے، جواب میں محبت نہیں ہوتی، محبت کرتا ہے پر اس کو جواب میں محبت دو طرفہ ہونی چاہیے، پھر فائدہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی، ہم پہ کرم نوازی کی۔ محبوب فرمانے لگے اگر تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ بھی کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی جواب میں تم سے محبت کرے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ ہم پیار کرتے ہیں، پتہ نہیں جواب میں پیار ملے نہ ملے، لیکن کہا میرے حبیب سے پیار کرو، یہ تو جب دنیا میں تشریف لائے تو تب بھی تمہارا ہی نام زبان پہ ہے، غار میں بھی تمہارا ہی نام زبان پہ ہے، ہر جگہ ہر میدان میں تمہاری ہی بھلائی چاہتے ہیں، اور یہ تو دنیا سے ظاہری پردہ کریں تو پھر بھی تمہارا ہی نام ان کی زبان پہ ہے۔ لوگ ذرا کوئی عروج دیکھ لیں تو بھول جاتے ہیں، اور محبوب معراج پہ بھی جائیں تو پھر بھی امتی زبان پہ جاری رہتا ہے۔ محبوب سے محبت کرے اور حضور سے قلبی وابستگی، یعنی پیار نعروں والا نہ ہو، نرا صرف نعرے میں نہ ہو، صرف تقریر میں نہ ہو، وہ صرف خطیب کی گفتگو میں نہ ہو، نقیب کے خوبصورت جملوں میں نہ ہو، اور ظاہری حلیے میں بھی صرف اسے قید نہ کیا جائے کہ میرا چونکہ حلیہ دین کے مطابق ہو گیا ہے تو اب میرا قبضہ ہو گیا ہے۔ حضور سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ دل محبوب حجازی کے ساتھ جڑ جائے، حضور کے ساتھ قلبی وابستگی ہو، قلبی۔ اگر پیسوں کے لیے رونا آ جاتا ہے، انسلٹ پہ رونا آ جاتا ہے، بچے کے بچھڑنے پہ رونا آ جاتا ہے، تو حضور کی یاد میں بھی آنا چاہیے، کیفیات ہونی چاہیے۔ نعت صرف محفل میں نہیں، نعت صرف اس وقت نہیں جب کوئی مجلس سجے ختم شریف کی، یہ سال ثواب کی، بلکہ اگر حضور سے پیار ہونا تو رات کو سوتے بھی نعت سنیں، سویرے اٹھتے بھی نعت سنیں۔ ہمیں شے ہی وہ اچھی لگے جس میں مصطفیٰ کریم کا تذکرہ موجود ہو۔ محبوب پاک کی محبت کی کچھ عملی صورتیں ہوں، عملی صورتیں۔ پھر حضور کا ذکر ہر جگہ ہو، نبی پاک کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حضور کا ذکر رکھا ہے، اذانوں میں بھی، نمازوں میں بھی، تلاوتوں میں بھی، ہر جگہ حضور کے تذکرے۔ ہم نہ ذکر مصطفیٰ کا معنی صرف محفل سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر آپ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر غور کریں تو دین نے ہر جگہ حضور کا ذکر رکھا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اولاد ہوئی، لیکن اس کا عقیقہ ہے، اور عقیقہ حضور کی سنت ہے، تو یہاں بھی سرور کائنات کا تذکرہ ہے۔ بچے کی شادی ہے، نکاح نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ بھی حضور کا تذکرہ ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو حضور کی نعت یاد آئے گی ختم والے دن، اور اگر شادی ہو تو پھر بھی عاشق رسول ہیں کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا، بولو
یعنی حضور سے جو تعلق ہے، اللہ سے جو تعلق ہے، وہ صرف دکھوں کا ہے کہ اگر تو بھئی فوتگی ہو گئی، خدا نہ خواستہ اصالِ ثواب کا موقع ہوا تو پھر تو نعت خوانی ہوگی، اور اگر شادی بیاہ کا موقع ہوا تو پھر بھی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ دین نے صرف وہ 5 منٹ جو نکاح کے ہیں وہ طریقہ بتایا، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بتایا، باقی ساری اپنی مرضی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اماں بھی کہتی ہے، ابا بھی کہتا ہے، مجھے جی خوشی بڑی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، تو خوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی کرنا خوشی کا مطلب ہے؟ جب کسی کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو وہ سر سجدے میں رکھ لیتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ چیز ہمیں دکھائی۔ تشکر کے جذبات انسان کی طبیعت پر طاری ہوتے ہیں، اور یہاں کیا انداز ہے؟ اور بھائی اسلام نے صرف خالی نکاح کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ فرمایا رشتہ بھی دیکھنا تو اس کا بھی طریقہ تمہیں دین بتائے گا۔ نہ خالی حسن دیکھنا ہے، نہ خالی مال دیکھنا ہے، تم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کے دین کا کتنا پابند ہے۔ تو اپنے سارے معاملات میں جب ذکر رسالت مآب آئے گا، آپ کبھی غور کریں، آپ کا تو مجھے یہاں کے رواج کا نہیں پتا، لیکن پنجاب کے جن دیہاتوں سے میرا تعلق ہے وہاں یہ طریقہ ہے کہ جب بچی اور بچے کی شادی کی ڈیٹ طے کرتے ہیں تو ساری برادری مل کے بیٹھتی ہے۔ یہاں بھی بیٹھتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا، جلدی جلدی بیٹھتے ہیں جی۔ تو اس موقع پر نا 1-2 باتیں اور بھی ہوتی ہیں اس نکاح کی تقریب کے تعین کے دوران۔ ایک تو ڈیٹ طے ہوتی ہے، کتنے لوگ آئیں گے کھانے میں اور کس وقت آئیں گے اور کیا، یہ ساری چیزیں بھی طے ہوتی ہیں۔ تو پھر نہ ایک بندہ برادری کا بیچ میں سے بول کے یہ بھی کہتا ہے کہ بات سنو، لڑکے یا لڑکی کی پھپھو ناراض ہے، تو یہ خوشی کا موقع ہے تو سارے اٹھو چلو نا اسے بھی منا کے لائیں، ہماری خوشیاں اس کے بغیر ادھوری ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماموں ناراض ہیں اور بغیر ماموں کے ہم یہ خوشی گزار لیں، یہ ٹھیک نہیں، اور سارے اس کی تائید کرتے ہیں اور سارے چلتے ہیں، اور ناز بھی اگر دکھانے پڑیں کوئی دکھائے تو بھی اس کے ناز بھی قبول کرتے ہیں کہ یار ہم تیرے بغیر خوشی کرنا چاہتے، ساروں کو راضی کرتے ہیں، چچا کو بھی، ماموں کو بھی، خالہ کو بھی، پھپھو کو بھی۔ اللہ کرے کہ اس موقع پر ایک برادری کا بڑا اور بھی بولے کہ سب کو خوشیوں میں شریک کیا ہے تو دین کو دیس نکالا نہ دینا، اس کو بھی خوشیوں میں شریک کرنا، بینڈ باجا نہ بجانا، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، لڑکیوں کی مووی نہ بنانا، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے، مہندی کی رسم پر کوئی اریانی فحاشی والا کام نہ کرنا، لڑکیوں کو بنا سوار کے پھول دے کے سامنے کھڑا نہ کرنا کہ وہ لڑکوں پر پھول پھینکیں، شریعت کی پاسداری کرنا۔ کیا کروں، کس طرح یہ بات کروں کہ پوری برادری میں ایک بھی نہیں تھا جو بول پڑتا، ایک بھی نہیں تھا جو کہہ دیتا یار سب کو شریک کیا ہے تو دین کو بھی خوشیوں میں شریک کرو، شریعت اسلامیہ کو بھی شریک کرو۔ نہ یہ شوق اماں کو پیدا ہو رہا ہے، نہ ابا کو پیدا ہو رہا ہے، نہ دادا کو پیدا ہو رہا ہے۔ کیا صرف اس محفل کی حدود تک ہمارا حضور سے پیار ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو پورا اگر اوڑا نہ جائے، میں اکثر یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اب پتہ چلے گا کتنا دیندار ہے۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں، مسجد میں تو سارے نمازی ہیں، دیندار ہونے کا پتہ تو جب چلے گا میاں جب گھر میں نکاح ہوگا، جب گھر میں شادی ہوگی، پھر اندازہ ہوگا کہ کتنا دین سے رشتہ ہے، کتنا تعلق ہے، کتنی مضبوطی ہے۔ تو ہر معاملے میں حضور سے پیار کرنا ہے، ہر معاملے میں۔ ہمیں تو سارا کچھ پیچھے سے پتہ ہے اور ہماری ایک تاریخ ہے۔ صحابہ کو جب دین پہ عمل کرنا پڑتا تھا تو انہیں اپنے قبیلے سے بغاوت کرنی پڑتی تھی، اعلان جنگ کرنا پڑتا تھا، اپنے سارے عزیزوں کے خلاف کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ آپ تو سادگی سے شادی بیاہ کریں، لوگ تعریف کریں گے، ہم یہ اچھا کام کیا ہے، خیر والا کام کیا۔ ان کو بغاوت کرنی پڑتی تھی، لیکن انہوں نے کائنات سے بغاوت کی اور مدینے والے سے وفا کی، حضور سے وفاداری کی۔ ہم مطلب وہ چونکہ چند ایک چیزوں میں الجھ جاتے ہیں اور اسی کو کل دین سمجھ لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو نا اپنی مرضی کی باری آئے تو دین یاد آتا ہے،
یعنی ہر بیوی کو یہ مسئلہ یاد ہے، ہر عورت کو اسے اچھی طرح یاد ہے کہ عورت کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں نا جی، بیوی کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں نا، اس کو بھی اپنے حق یاد ہے۔ خاوند کو بھی ایک مسئلہ یاد ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ ہر بندے کو یہ مسئلہ یاد ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جسے یہ والا مسئلہ یاد، ہر بندے کو یاد ہے۔ او خدا کے بندو، قرآن مجید نے ایک اہل یہود سے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ سارا دین قبول کرو، ساری بات کو سمجھو، تو حضور کی شریعت پر مکمل عمل، مکمل۔ دیکھیں نا، مجھ سے ایک بندے کو پیار بڑا ہی پیار ہے اور میری بات مانتا ہی نہیں، میں اس کا دعویٰ قبول کرتا ہوں؟ میں نہیں کرتا۔ میں نے اسے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا یار ادھر آ ذرا، تیرے ساتھ کوئی کام ہے، کہتا ہے پیار بڑا ہے، آنے کا ٹائم کوئی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ پیار بھی تو اپنے پاس رکھ، ہمیں حضور سے پیار ہے اور نبی پاک فرما رہے ہیں نماز پڑھو، تو یہ جواب میں کہہ رہا ہوں تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ کس طرح کا پیار ہے؟ حضور سے پیار ہے تو چہرہ نبی پاک کی طرح کا بنا۔ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، میں تھوڑا سوچ رہا ہوں۔ او بھائی، یہ پھر آپ ایک بات کریں نا، دعویٰ تو آپ کا کچھ اور تھا، اور دعویٰ تو دلیل مانگتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ویسے بندہ خوبصورت لگ رہا ہو نا بغیر داڑھی کے، تو لوگ کہتے ہیں سونا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور داڑھی والا اگر کسی کو اچھا لگے پھر یہ نہیں کہتے اچھا لگ رہا ہے، داڑھی والا اچھا لگے تو کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔ حضور کی تعریف کی برکت سے تو میرے بھائی تیرے چہرے کو بھی لوگ نورانی کہیں گے، یعنی تعریف کا بالکل انداز ہی بدل گیا، کتنا نورانی چہرہ ہے۔ تو اپنی ساری چیزیں حضور سے وابستہ کی جائیں، سارا کچھ۔ اور اگر ہمیں دین سے پیار ہو نا جی، تو پھر ہماری پوری کوشش یہ نہ ہو، پیار ہمیں نبی پاک سے ہے، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہمارے بچے ہو ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر ضرور بنیں، کوئی حرج نہیں، جائز طریقے سے جائیں پڑھیں، لیکن ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بننا یہ دنیاوی فیلڈ ہے۔ اصل تو ہم نے انہیں رسول اللہ کا غلام بنانا ہے۔ وہ جس شعبے میں بھی ہیں وہاں رہتے ہوئے حضور کی غلامی کریں۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا تھا؟ پھر ہم نے ترجیحی بنیادوں پر انہیں دین بتانا تھا، لیکن ہمارے بچوں تک یہ بات پہنچتی نہیں۔ وہ بہت زیادہ خوگر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا کی دوڑ میں آگے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جو چیز ہم سے لیتے ہیں اسی کو قبول کرتے ہیں۔ پھر ایک تقاضا اور ہے حضور کی محبت کا، کہ نبی پاک کی جس سے نسبت ہو جائے ہم اس سے بھی پیار کریں۔ جو بندہ مجھ سے تو پیار کرے اور میرے بچوں سے نہ کرے، میرے دوستوں سے نہ کرے، یعنی میرے دوست کا بالکل دشمن بن جائے، تو میں اسے کہوں گا بھائی یہ تو میرے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، تو اس سے دشمنی کرے گا تو میرے ساتھ تعلق کیسے گزرے گا؟ حضور سے پیار کرنا ہے تو کل صحابہ سے بھی کرنا ہے۔ میں نے صحابہ نہیں کہا، میں نے کل صحابہ کہا ہے۔ پیار کرنا ہے تو حضور کے حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک، حضور کے ہر غلام کے بارے میں تیرے دل میں عقیدت ہو، پیار ہو، درد ہو، شوق ہو۔ اور حضور سے پیار کرنا ہے تو اولاد پاک سے بھی کرنا ہے۔ حضور کی نسل کو میرے امام نے نسل نور کہا ہے۔ تو خدا اس کے ارادے پر اسے بانٹنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ساری زندگی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے صرف اپنے بچے پالنے اور ان سے آگے پیچھے نہیں ہم نے نکلنا۔ وہ خدا کے بندو، اگر ارادہ کرو گے نا کہ میں نے کسی اور کا بھی سوچنا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ اپنے بچوں پر بھی فضل فرمائے گا۔ ہم نہ وہ محدود کرتے ہیں چیزوں کو، بار بار قید کرتے ہیں، مقید کر دیتے ہیں بڑی چیزوں کو۔ اگر حضور کی امت سے پیار ہو تو پھر تبلیغ میں بھی درد آئے۔ آج کل ہمارے ہاں نا خطاب ہوتا ہے، تقریر ہوتی،
اور مجھے بھی بہت سارے لوگ رک کے دیتے ہیں کہ آپ تو 25 منٹ بات کرتے ہیں، 35 منٹ بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نصیحت تو 2 منٹ میں بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ نے واز سننے ہیں 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ اور کیفیت کسی سرور میں لینا ہے تو میں اس کا انکاری تو نہیں، وہ بھی سنیں ضرور، اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے کچھ لینا ہے تو وہ تو ایک صحابی وہ بھی آئے تھے جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتا دیں بس، میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو محبوب نے فرمایا زبان ہمیشہ تر رکھنا پر خدا کے ذکر سے تر رکھنا۔ او خدا کے بندو، ایک بات بھی اگر کبھی کچھ سمجھ لے تو بات آگے نکل جاتی ہے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نہ کسی کو کبھی دعوت دین دیتے ہیں تو دائی بن کے نہیں دیتے، کبھی کسی کو نماز کا کہنا بھی ہے تو اس طرح کہنا پڑھ لیا کر میاں، کبھی نماز اتنے پیسے کہاں لے کے جانے ہیں، تو یہ آپ نے دعوت نہیں دی، یہ تو آپ نے طنز کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں رد عمل کے طور پر لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص کہے گا تو نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے، تو وہ کہاں بات مانے گا؟ اگر ہو نا حضور کی امت سے پیار تو بے نمازی کو دیکھ کے تکلیف ہو، اس کو قرآن پاک نہیں آتا اسے دیکھ کے تکلیف ہو، بندے کا دل چاہے کہ یہ سارے لوگ اللہ والے بن جائیں۔ اگر محبت ہو حضور کے غلاموں سے، ایک تقریر وہ ہے جو میں جمعے والے دن کرتا ہوں، محفل میں کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، خدا نخواستہ مثال دے رہا ہوں، اللہ محفوظ کرے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے بھائی نے یا میرے بیٹے نے کوئی غلطی کر لی ہے، ہوتے ہیں نا بعض اوقات اسکول کالج میں بچے سگریٹ پینے لگ گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، تو میں اسے پھر اس طرح محفل میں بٹھا کے تقریر تھوڑی سناؤں گا، پھر اس طرح تقریر تو نہیں نہ ہوتی، پھر تو اس کا ایک طریقہ ہے، پھر تو ہو سکتا ہے میں رات کو اکیلے میں اس کے آگے ہاتھ باندھوں کہ پتر میری کمائی نہ ضائع کر دینا، تیری مہربانی، ہو سکتا ہے اس کی ماں دوپٹہ پاؤں میں رکھے، او بیٹا تیری مہربانی، یہ کیا کرنے لگا ہے، خدا کا خوف کر، سارا خاندان منت کرے اور وہ وعدہ بھی کر لینا جی وہ تو غلطی ہو گئی تھی، کسی نے کہہ دیا تھا، کوئی کہہ بھی دے ایسا کسی کا بچہ، تو پھر بھی اس کا باپ آرام سے نہیں سوتا، بچہ وعدہ کر گیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، بچہ چلا گیا ہے اور ابا نے مصلی بچھا لیا ہے، اب سجدے میں رو رہا ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ او خدا کے بندے، پتر سے پیار ہو تو تبلیغ کا انداز یہ ہے، اور اگر حضور کی امت سے پیار ہو تو پھر بھی انداز اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اتنا نرالا ہو جاتا ہے کہ آپ کی بات تاثیر بن کے دلوں میں اترنے لگتی، اور یہ ڈیوٹی صرف خطیب کی عالم کی نہیں لگائی، یہ ہر شخص کی لگائی ہے۔ فرمایا جس کے پاس میری ایک بات پہنچ گئی وہ دوسرے تک پہنچائے، ایک دوسرے کا بازو تھامے، مسجد لے کے جائے، رغبت دلائے، توجہ دلائے، حضور کی امت سے پیار کرے۔ ایک بات آخر میں اور عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ یقیناً غور فرمائیں گے، جو لوگ نظریاتی نہیں نہ ہوتے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی نظریہ نہیں نا کسی بندے کا، روٹی کھانی ہے، سو جانا ہے، آرام کرنا ہے، گھومنے چلے، یہ نظریہ نہیں، کوئی ویژن ہو نا پیچھے کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں، ان کو بہت سارے سفر تھکاتے نہیں، بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں تو بس گزر ہی جاتی ہیں۔ حضور نے نا ہمیں نظریاتی کیا ہے، اس کی ذرا لائٹ بند کر لیں، آنکھ میں پڑتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں نظریاتی کیا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بڑے بڑے بنگلے بنانے بالکل جائز ہیں اگر جائز پیسوں کے ہوں، تو بڑے بڑے محلات میں رہنا جائز ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا جائز ہے، جائز پیسوں کی، ہاں تو بیٹھے، لیکن حضور سے پیار کرنے والوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سارا کچھ جائز ہے پر حضور کی پسند نہیں۔ کسی چیز کا جائز ہونا اور ہے اور رب رسول کی پسند ہونا، طلاق دینا جائز ہے پر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے۔ اور میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت کھانا کھاتے تھے، ایک وقت فاقہ کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب سادے لباس کو پسند کرتے تھے، محبوب جانتے تھے۔ حضور تھوڑا
گھر میں رزق ہو، تھوڑے بھی پیسے ہوں تو کہتے تھے جب تک تقسیم نہیں ہوں گے مسجد رہوں گا۔ چیزوں کو سمجھنا ہے، نظریاتی بننا ہے۔ یہاں بہت سارے پیر ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں فقیر بن جاؤ، ان کو فقیر کیے جا رہے ہیں، خود امیر ہوئے جا رہے ہیں روز بروز۔ درس فقیری کا، اور انداز کیا ہے؟ نرالے سے نرالا۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، محبوب ان کی ملاقات کو اٹھے، کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو موٹے بان کی چارپائی کے نشان، موٹے بان کی، نہیں ہے اتنا غریب کوئی بھی۔ میں بڑی گزارش کرتا ہوں، مذہبی کہلانے والے لوگ، اپنی طرح کے لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں، آپ سے بھی، کہاں ہیں اب وہ لوگ؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کی بیٹی ہے کوئی اتنا غریب رہ گیا جس کی بیٹی اپنے گھر میں اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ پر حضور کی شہزادی کے تو پڑ جاتے تھے، لیکن ہر بندہ اپنی بیٹی کے دکھی ہونے کی بات بھی کر رہا ہے۔ ہم نے تو وہ والے دکھ بنا لیے جو دکھ ہیں ہی نہیں اصل میں۔ کام کرنا بھی کوئی دکھ ہے، ہر گھر میں بستر ہے، ہر غریب سے غریب گھر میں بھی بیڈ ہے۔ او میرے محبوب کے غلاموں، زندگی کا یہ والا ذائقہ چکھو، یہ اصل ہے، یہ حسن ہے، یہ کمال ہے۔ اپنے ہی آپ کو دیکھتے رہنا ہر وقت آئینے میں، یہ بھی کوئی کام ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں محبوب اٹھے اور کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو موٹے موٹے نشان میں نے کمر پہ دیکھے۔ حضرت عمر طبیعت کے سخت تھے، لیکن فرماتے ہیں جب محبوب کی یہ کیفیت دیکھی تو میں رو ہی پڑا، رو کے عرض کی حضور کیسے رو کسرا اللہ کے دشمن اتنی آرام دہ زندگی گزارے اور آپ محبوب ہو کے اس حال میں؟ جب کوئی درد سے بات کرے تو جواب میں بھی درد آتا ہے نا، اور کہا جاتا ہے نا بس تو دعا کر خیر ہے آسانی ہو جائے گی، یہ انداز ہوتا ہے نا۔ لیکن نبی کریم نے کیا فرمایا؟ اس رخ، بات کے رخ کو تبدیل فرمایا، اس انداز کو، اس ذہن کو بدل کے رکھ دیا۔ فرمایا عمر یہ تم کس بات پہ پریشان ہو گئے؟ یہ تو بات ہی کوئی نہیں گویا۔ محبوب فرمانے لگے تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں آسانیاں اختیار کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ دنیا کو مومن کا قید خانہ بنایا۔ قیدی کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مرضی تو ہوتی ہے قید کرنے والے کی۔ میں اور آپ کیسے مرضی سے جی سکتے ہیں؟ ہماری مرضی نہیں، مرضی تو رب رسول کی ہے۔ وہ تو جنت میں جائیں گے تو من چاہی چیزیں ملیں گی۔ تو نظریاتی بنے، نظریاتی۔ یہ کوئی بھی دنیا میں کھیل ہے نا تو وہ ایک مقام پہ ختم ہوتی ہے، پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اتنے اتنے اوور ہیں، اتنی اتنی گیندیں ہیں، اتنا اتنا یہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کھیل ہے اور پھر وہ ختم ہوتا ہے اور پھر اس کا ایک نتیجہ۔ یہ جو پیسے کمانے والی کھیل ہے نا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں، یہ کہیں ختم، او ہو یہ چل رہا ہے کام، یہ حال میں مزید کی دوڑ ہے، یہ ختم ہوتی۔ ہاں دانش منداں داں کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو میرے بھائی کھا جاتی ہے، آج اس کی کل اس کی۔ تھوڑے نظریاتی بنے، اپنی زندگی میں نا کوئی مشن بنائیں۔ مشن، اگر کسی کا گلی سے روڑے اٹھانا بھی مشن بن جائے نا تو محبوب نے تو فرمایا رب اس کی بھی بخشش کر دے گا، کوئی رستہ ہی کشادہ کر دے۔ کوئی مشن تو ہونا میرے بھائی۔ بخاری میں وہ والی خاتون بھی ملتی ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صرف جھاڑو، تو محبوب تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ اور صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی تکلیف کا خیال کر کے کہ کیا حضور کو تکلیف دیں گے، جنازہ پڑھ دیا، تو رسول کریم نے قبر پہ دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ کوئی مشن والا تو ہو، مسجد کے جھاڑو والا ہی ہو جائے، کوئی مقصود تو ہو۔ لیکن زندگی خوابوں میں بسر کرنا، تصویروں میں بسر کرنا، آج میں ادھر جا رہا ہوں کل میں ادھر آ رہا ہوں، کوئی مشن نہیں۔ آپ اور میں فیصلہ کریں کہ دراصل ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے مقصد کیا ہے۔ گاؤں میں اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو وہ بھی ذہن بنا لیتی تھی کہ میں نے لوگوں کو قرآن پاک پڑھانا ہے، اس کے ہجے کس طرح کے تھے، اس کا تلفظ کس طرح کا تھا، یہ بات اس پر میں گفتگو نہیں کر رہا، لیکن ایک مشن بن جاتا تھا
کہ یار میں نے اتنے، اب ساری زندگی قرآن پاک، کوئی مشن تو بنائیں، کوئی کام تو کریں، کچھ تو ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کچھ کریں، کچھ نظریاتی بنے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام چلے گا جی آگے؟ جی سلام پڑھیں گے۔ رحمت پہلا ہدایت پہلا کو سلام مصطفیٰ، سلام شمع بز جن کے آنے سے روشن